بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایچ این پوائنٹ ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو نہایت ایمان افروز ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا خزانہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قارون ایک مالدار آدمی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خود قارون کے پاس تشریف لائے، مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ قارون نے زکوٰۃ دینے کا وعدہ کر لیا، مگر جب حساب کیا تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی ہے، مال بہت زیادہ میرا نکل جائے گا۔ اتنا مال دینا اسے گوارا نہ ہوا۔ اس نے سوچا اگر اسی طرح ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا، میرا تو مال بالکل ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایسی صورت ہو کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، میرا مال بچ جائے۔ قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور تقریر کی کہ تم لوگ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ہر بات مانتے ہو، اب تمہارا مال بھی تم سے لینا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا تم سردار ہو، جیسے کہو گے ویسے ہی کریں گے۔ قارون نے کہا فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اسے کہو تجھے اتنا مال دیا جائے گا اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہو گیا تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اس طرح ہمیں زکوٰۃ بھی نہیں دینی پڑے گی۔ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفیاں دینے کا وعدہ کیا اور بہت سارے سبز باغ دکھائے اور تہمت لگانے پر تیار کیا۔ قارون نے دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنا شروع کر دی۔ دوران تقریر آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، تم میں سے جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ حکم سب کے لیے ہے، اگر میں بھی ہوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں بدکار عورت سے معاذ اللہ زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو آپ نے فرمایا اے بی بی، تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور اس میں راستے بنائے، تورات نازل فرمائی، تو سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ عورت ڈر گئی، اسے اتنی جرت نہ ہوئی کہ آپ پر تہمت لگا سکے۔ فوراً توبہ کی اور کہا مجھے قارون نے کہا تھا ایسا کہنا ہے۔ یہ قارون کی چال تھی، قارون جو کچھ کہلوانا چاہتا تھا، خدا کی قسم وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ قارون نے تہمت لگانے کے بدلے میں میرے لیے بہت سا مال مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے روتے سجدے میں گر گئے اور عرض کی یا اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، جو چاہیں اسے حکم دیں،
آپ نے بنی اسرائیل کو کہا، اے اسرائیلیوں، جو قارون کا ساتھی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو میرا ساتھی ہے اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ جدا ہو گئے، دو شخصوں کے سوا اب اس کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا، قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے، بس اب وہ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ پھر یہی حکم دیا تو کمر تک دھنس گئے۔ پھر یہی حکم دیا حتیٰ کہ وہ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب قارون اور اس کے ساتھی منت سماجت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، قرابت کا واسطہ دیا، مگر آپ نے ذرا بھی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گئے اور قیامت تک ایسے ہی دھنستے جائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خزانے کے لالچ میں یہ کام کیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر قارون کے خزانے کو بھی زمین میں دھنس جانے کے لیے دعا کی، اور اس کے ساتھ زمین میں اس کا سارا مال بھی دھنس گیا۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ قارون کا مال قارون کو نہیں بچا سکا۔ قارون نے اپنے مال کو بچانے کے لیے، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے، اس نے کس طرح کی سازش کی، ہیلے بہانے کیے، لیکن جب اللہ کے نبی پر اس نے ایسی تہمت لگانے کا ارادہ کیا تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قارون کو کیسی سزا دی۔ قارون بھی زمین میں دھنستا جا رہا ہے، اس کا مال اور اس کے ساتھی جو اس کا ساتھ دینے والے تھے وہ بھی زمین میں دھنستے جا رہے ہیں، اور یہ قیامت تک اسی طرح دھنستے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کا یہ انجام ہے، تو ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالی بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔